اچھا اگر کسی بندے کی بھی انرجی چیک کرنی ہو تو اس میں بھی لیمو ڈال دیں. اچھا اگر انڈیا والوں نے رافیل پہ لگایا تھا نا, نمک پتہ لگ گیا ان کو کہ پاکستان کی انرجی کتنی پازیٹیو ہے. بالکل الحمدللہ جی, اس معاملے میں ہم لکی ہیں کہ ہماری جو انرجیز ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں. باقی اگر آپ نے کسی بندے کی وہ تو دیکھیں ہیومن جو ہے اس کی انٹیوشنز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں نا کہ اس کو نہ تو نمک کی ضرورت ہے اور نہ لیمن کی ضرورت ہے. آپ جیسے ہی کسی جگہ پہ نیگیٹو اورے والا جو پرسن ہے وہ انٹر کرے گا تو ایک تو آپ اداسی آ جائے گی. سم ٹائم محفل میں کوئی ایسا بندہ آتا ہے نا تو آپ اداس ہو جاتے ہو, آپ کو برڈن فیل ہوگا اپنے شولڈر پہ, یا پھر یہ پلیسمنٹ جو ہے آپ کی بھاری ہو جائے گی. تو آپ کو فوراً جو ہے وہ یا تو اس سے آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیں ایسے بندے سے, یا پھر جو ہے وہ دیکھیں اپنی جو پریکاشنز ہے, جیسے آپ کسی سے ملتے ہو تو سب سے پہلے اس کو پانی آفر کر دیں, بیکاز پانی جو ہے پازیٹیو سورس آف انرجی ہے سب سے زیادہ. تو آپ اس کو جب پانی پلا دیں گے تو اس کی جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ کل ہو جائیں گی. یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ کسی کو غصے کی حالت میں دیکھو تو اسے پانی پلا دو, اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. پانی وہ کہتے ہیں نا انرجی ہے, دا فل فورس آف انرجی پانی. اچھا ہماری مجبوری ہوتی ہے نیگیٹو سسٹم کے اندر ہمیں رہنا پڑتا ہے, کیا خاندان ہو کیا کارپوریٹ سیکٹر ہو, ہر جگہ پر کچھ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, ہمیں انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو نیگیٹو انرجی کو کلینس کرنے کی کوئی ریمیڈی بتائیں. اچھا جی, میں آپ کو ایک بڑی زبردست بتاتی ہوں چیز. دیکھیں نمک, ہم کہتے ہیں نا کہ نمک بڑا اینٹی بیکٹیریل بھی ہے, اینٹی نیگیٹو انرجی بھی اس کو ہم کہتے ہیں. جس گھر میں نمک جو ہوتا ہے نا, یا نمک سے نہانا, جب بھی آپ نہائیں اتنا سا پنچ آف سالٹ, زیادہ کہتے ہیں نمک, پہلے بھی ایک دفعہ میں نے نمک کا بتایا تھا تو انہوں نے کہا بال ہمارے سفید ہو جاتے ہیں, تو اتنا نمک نہیں ڈالنا, صرف ایک چٹکی نمک نہاتے وقت جب آپ ڈال لو گے, ایک تو آپ کا اورا کلین ہوگا, دوسرا نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گی. تو پھر یہ بہت ہی ایک ایزی ریمیڈی ہے. پھر جن کے گھر میں ہارٹ پیشنٹ ہے خاص طور پہ, یا جو ڈپریشن یا انزائٹی کے مریض ہیں, تو ڈیکوریشن پیسز ملتے ہیں, پنک سالٹ کے ڈیکوریشن پیسز ملتے ہیں, وہ آپ اپنے گھر پہ ضرور رکھیں. نیگیٹو انرجیز جو ہے پھر اندر انٹر نہیں ہوتی. کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے, روز کوارٹز یا اس طرح کے پتھر بھی رکھتے ہیں. اچھا ہاں جی, پتھر اوبیسلی اسٹون جو ہوتے ہیں وہ بڑا پازیٹیو انرجیز رکھتے ہیں. امیر تو نہیں آپ کو کریں گے, یہ بڑی ایک متھ پھیلائی ہوئی ہے لوگوں میں کہ اسٹون پہنو گے تو کروڑ پتی ہو جاؤ گے. یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے, بنائی ہوئی کہانی ہے. لیکن جو اسٹون ہے اتنا ضرور کرے گا کہ اس کے اندر ہیلنگ پاورز ہوتی ہیں, وہ آپ کو پازیٹیو کرے گا. اچھا پتھر رکھنے کی بات سے میرے ذہن میں آیا, ہم نے یہ بڑا سنا ہے کہ واش روم میں اگر ہم نمک کی ڈلی رکھ دیں تو اس سے بھی جو ہے وہ نیگیٹو انرجیز جاتی ہیں, جن بھوتوں شیطانوں سے جو ہے نا وہ اچھا شیاطین کا جو پلیس ہے وہ ہوتا ہے گھر کا واش روم. آپ پرانے زمانے میں دیکھتے تھے واش روم گھر کے باہر ہوتے تھے, ابھی آپ دیکھیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ واش روم کا دروازہ بند رکھنا چاہیے, یہ شیاطین کی پلیس ہے. تو ایک تو اپنے کپڑے نہ ہینگ کریں واش روم میں, دوسرا یہ ہے کہ آپ دروازہ ہمیشہ بند رکھیں. پھر اس کے لیے اسلام نے تو بڑے پریکاشنز بھی دیے, دعائیں وغیرہ ہیں آپ کے پاس, تو اس کا احتیاط کریں آپ بالکل واش روم. اچھا بلیک میجک کے کیسز آپ کے پاس بہت آتے ہیں, آج تک سب سے خطرناک جادو کا توڑ آپ نے کیا کیا ہے؟ اچھا میں صرف ویریفائی کرتی ہوں کیونکہ میں خود ذرا ڈرتی ہوں بھائی جنات میں. دیکھیں آپ کو ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ پنگے نہیں لینے. میرے ساتھ تو بڑے انسیڈنٹ بھی اس ٹائپ کے ہوئے ہیں کیونکہ میں اچھا چلے ہم اس پر آتے ہیں, کالے جادو پر بھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا. آپ میں نے سنا کہ آپ خود بھی جو ہے ایکسپیرینس کر چکی ہیں. جی بڑے, ایک نہیں میرے ساتھ آپ کو جنہوں نے سیر بھی کروائی. ہاں جی. کہاں کی کروائی ہے بھائی؟ میرے ساتھ تو جن بڑے فرینڈلی ہیں, نہیں میرے ساتھ جن بڑے فرینڈلی ہیں, میرے ساتھ تو ہائیڈ اینڈ سیک بھی کھیلی ہے جنہوں نے, پھر مجھے نا سیر ویر بھی کرائی ہے انہوں نے. کیونکہ اچھا اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں, میں کوئی ایکسٹرا اسپیشل نہیں ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بتاؤں فائزہ آپ کو, لوگ اتنے بریو ہوتے تھے کہ ان کو جن نظر آتے تھے کیونکہ وہ ڈرتے نہیں تھے. ابھی جو ڈرے گا نا وہ کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا. پھر میں اس چیز پہ ورکنگ کر رہی ہوں. اگر ہم ابھی جنات کا ذکر کر رہے ہیں نا, تو میں آپ کو 80% میں آپ کو بتا سکتی ہوں. یہاں ارد گرد اگر کچھ ہوگا نا, جیسے آپ کا نام لوگے تو آپ جو ہوتا ہے جاؤ گے نا, ایک ہوتا ہے کیوریوسٹی, تو ایسے ہی جن بھی آپ کو سنتے ہیں. جب جنات آپ اسکرین زیادہ دیکھ رہے ہو اس طرح کی, تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہیں. اب میں کرتی ہوں اس چیز پہ ورکنگ. میرے پاس کیسز آتے ہیں ویریفائی ہونے کے لیے بلیک میجک کے, جنوں کے, تو پھر وہ تھوڑا بہت جب میں ان سے پنگا کر رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ان سے پھر پنگے لیں. جیسے کہ میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتی ہوں
کہ مجھے پراپر جو ہے میں سو رہی تھی. اچھا اس زون میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو. تو میرا پراپر میں نا سوئی ہوں اپنے بیڈ پہ پراپر. آپ یقین کرو فائزہ, یہ بڑا ابھی بھی مجھے گوز بمز آ رہے ہیں. مجھے پراپر میرا بیڈ جو ہے نا تقریباً 4 فٹ اوپر اٹھا ہے. یہ تو ہم نے فلموں میں باقاعدہ, ہاں یہ ریلی والا انسیڈنٹ ہے, ریئل والا. اچھا ہمارے گھر میں نا, ہمارا جو پرانا گھر تھا اس میں ایک پیڑ بہت پرانا تھا جو کہ پتہ نہیں صدیوں سالوں کا وہ پیڑ تھا. تو سنبل کا اسے پیڑ کہتے ہیں, روئی آتی ہے اس کے اوپر. تو وہ پراپر نا مجھے کمرے سے مجھے اٹھا کے وہ زون, مجھے سمجھ ہی نہیں کہ وہ کیا زون تھا. ہوا میں پورا جو ہے وہ گھوم رہی ہوں, پورا گھر کا پورا سیر کرا کے اس پیڑ کے پاس جا کے پھر سڈن میرا جو بیڈ ہے وہ واپس آیا اور پھر نیچے. اب اس اسٹیٹ میں نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ میں نے ڈریم دیکھا ہے یا میرے ساتھ یہ واقعی انسیڈنٹ ہوا ہے. مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو وہ مجھے بڑا, میں اس بارے میں کنفیوز بھی ہو گئی. آپ تو اچھا یہ میرا پہلا, آپ کو کسی نے آبزرو نہیں کیا اس ٹائم؟ میں بتاتی ہوں, یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد نا پھر میرے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہونا شروع ہو گئی نا, اس ٹائم تو میں کنفیوز ہوگی کہ یہ کیا ہے. پھر مجھے لگا کہ نہیں واقعی جو ہے میرے ساتھ اس طرح کی جو ہیپننگز ہوتی ہیں. جیسے آپ کو کیسے یہ ریئلائز ہوا کیونکہ یہ ایک ذہنی خلل بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اس ٹائم دوسرے نے آبزرو کیا آپ کو؟ اچھا اس ٹائم مجھے دوسرا تو کیا آبزرو کرے گا, مجھے خود. آپ اوبیسلی آپ جب ایسی چیز پہلی دفعہ ایکسپیرینس کرتے ہو تو آپ ڈر جاتے ہو. تو میں تو 5 منٹ کے لیے تو بس آپ نا آؤٹ آف زون ہو جاتے ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کس طرح کا کچھ چل رہا ہے. وہ ڈر جانا اور اس طرح کی چیزیں بالکل ہوئیں. تو وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا. پھر اس کے بعد نا میرے ساتھ اس طرح کی ہیپننگز ہوتی ہے بیکاز میں کسی چیز پہ ورک کر رہی ہوں تو پراپر مجھے آواز آتی تھی, میرا نام سمرانا, یہ چیز جیسے آواز فالو کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیز. ہم سوئے ہوتے ہیں تو کان میں سے وسپرنگ ہوتی ہے. ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں فائزہ, 99% اگر آپ ڈریم میں یہ چیز ایکسپیرینس کر رہے ہو کہ آپ کوئی بھوت آپ کے پیچھے لگا ہے, کوئی ڈیول اینٹی آپ کو گھور رہی ہے, اور آپ سڈن جب جاگتے ہو نا تو وہ 99% کچھ ایسی انرجی آپ کے پاس ہوگی, آپ کے ارد گرد ایسے ہی آپ کو گھور رہی ہوگی. لائک یہ تو ہماری اسٹڈی بتاتی ہے کہ اس طرح کا وہ ہوگا. کہتے ہیں نا کہ سوتے ہوئے آپ کی جو روح ہے وہ آپ کے جسم میں نہیں ہوتی, بالکل کسی اور عالم میں کسی اور فیز میں ہوتی ہے. بالکل. تو ہمارا عین ممکن ہے کہ ایسی انرجیز کے ساتھ واسطہ پڑا. جی ایسا ہے بالکل, وہ 100% یہ ایسا ہی ہوگا. جو اینٹی آپ دیکھ رہے ہو, جیسے آپ سڈن اٹھے ہو, آپ کی دھڑکن تیز ہوئی ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی جینوئنلی ایسا کچھ تھا, تو کچھ ایسی انرجیز واقعی آپ کے ارد گرد آ کے آپ کو اسٹیئر کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو گھور رہی ہوتی ہیں. ٹائم ہمارے پاس بڑا شارٹ ہے, مجھے مزے کی کہانیاں بھی سننی تھی. یہ بچپن میں بھی ہمیں بڑا فیسینیٹ کرتا تھا. پاکستان کی شہزادی ایک کہانی ہم پڑھتے تھے. جی. تو جنوں بھوتوں کو آپ ویریفائی بھی کرتی ہیں, کبھی کسی سے بات چیت ہوئی, کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو؟ اچھا جن بھوت سے جیسے وہ باقاعدہ ایسی وہ انرجی ہوتی ہے, آپ کو ایسے ہوتا ہے نا کوئی شیپ اگر ہو تو شیپ جو سب سے پاورفل جنات کی جو اقسام ہے وہ شیپ چینج کر کے ہیومن باڈی میں آتی ہیں. کتا آپ دیکھ لیں گے بلی کی شیپ میں آ جائیں گی جانوروں میں, اور جو بہت پاورفل ہیں جنوں میں وہ آپ کو انسانی شکل میں آتے ہیں.